مقام یہ دیکھیں، آپ نے سنا بھی ہوگا حضور علیہ السلام جس وقت وضو فرماتے تو وضو کا جو پانی ہوتا وہ صحابہ کرام زمین پہ نہ گرنے دیتے بلکہ یوں چلو باندھ لیتے اور اس کو اپنے چہرے پہ مان لیتے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جس نے جو بھی مقام پایا، جو بھی کامیابی حاصل کی، وہ ادب و احترام کرنے کے سبب حاصل کی، اور جس نے جو بھی مقام کھویا اس نے ادب و احترام نہ کرنے کے سبب کھویا. آپ نے سن رکھا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے اساتذہ کرام کا، اپنے والدین کا، اپنے ادارے کا جہاں پہ آپ پڑھتے ہیں، اپنے سے تمام جو متعلقہ چیزیں ہیں ان کا ادب کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں با ادب بنائے. آپ کے پاس پینسل ہوگی، کچی پینسل؟ آخری بات بس، میں نے کسی کے پاس پینسل ہوگی؟ پینسل کچی پینسل ابھی یہاں پہ ہے تو مجھے پینٹل پہنچا دیں. بس اس سے آپ کی تھوڑی سی توجہ بنی رہے گی. بس آخری بات کر کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں. یہ مجھے سمجھا جی، یہ بس اس میں یہ اس کی ہے، یہ پہنچا دیجیے. اس پینسل سے آج کچھ باتیں، ہمیں 5 باتیں انشاءاللہ ہیں وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس کے بعد ہماری بات مطلب کوشش کیجیے گا، توجہ رکھیے گا. پھر جب بھی آپ پینسل استعمال کریں گے یا آپ کے سامنے آئے گی نا تو آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی. پہلی بات، یہ پینسل لکھنے کا کام کرتی ہے، لیکن یہ تب لکھتی ہے جب یہ خود کو کسی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے. جب یہ لکھنے والے یعنی خود کو کسی لکھنے والے کے ہاتھ میں دیتی ہے پھر ہی وہ اس سے لکھتا ہے. ویسے اگر یہ پڑھی رہے تو یہ کسی کام کی نہیں ہے. تو پہلا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ اگر ہم معاشرے میں پرفارم کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم معاشرے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں خود کو ماہر استاد کی سپرد کرنا پڑے گا، ماہر استاد کے حوالے کرنا پڑے گا، تاکہ وہ ہماری اچھی تربیت کرے، ہمارے کردار کو مزید نکھارے تاکہ ہم معاشرے میں کچھ اہم کردار ادا کر سکیں. آپ کہیں گے کہ استاد کے سپورٹ کرنا ہی کیوں ضروری ہے؟ تو یاد رکھیے گا اس وقت تک کسی کو اگر بائک چلانا آتا ہے تو اس نے بائک کے ماہر سے سیکھا ہوگا بائک چلانا. یعنی جو چیز بھی ابھی تک آپ کر رہے ہیں وہ آپ نے کسی نہ کسی سے سیکھی ہوگی. تو معاشرے میں پرفارم کرنے کے لیے خود کو استاد کے سپرد کرنا ضروری ہے. نمبر 2، اس کو یہ تب لکھتی ہے جب اس کو شارپ کیا جاتا ہے، اس کو تراشا جاتا ہے، رگڑا جاتا ہے. اگر یہ اس میں جان ہوتی تو یہ پروٹیسٹ کرتی ہے، احتجاج کرتی، مجھے تکلیف ہوگی. چونکہ ہے بے جان، تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم معاشرے میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت ساری تکالیف سے، بہت ساری آزمائشوں سے، پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا. جیسے بھی دیکھیں آپ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں ابھی تک، اور جگہ بھی تنگ ہے بھی نیچے دری پہ بیٹھے ہوئے چٹائی پہ، تو یہ ایک مشکل ہے. تو اس طرح معاشرے میں پرفارم کرنے کے لیے بہت ساری مشکلات، موسم کی رکاوٹیں، گرمی سردی، یہ ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا. صبر کریں گے، مشکلات کا سامنا کریں گے انشاءاللہ، اور قریب یہ ہمارے درجے بلند کرے گی، یہ ہمیں کامیابی کی طرف بڑھائے گی. ڈاکٹر اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا پیارا شعر ہے، مشہور شعر ہے، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. انشاءاللہ جیسی مصیبتیں پریشانیاں آئیں گی تو صبر کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہماری کامیابی کی طرف ایک اور قدم ہوگا. نمبر 3، اس سے جو سبق حاصل ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک ریزر ہے. میں نے پینسل چینج اس لیے کی تھی، اس کے پیچھے ریزر نہیں تھی، اس کے پیچھے ریزر ہے. اب یہ کیا کام کرتی ہے، جب اس سے ہم کوئی لکھتے ہیں، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے، اس کو مٹاتی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جائے، بحیثیت انسان نازک ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ بدتمیزی ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات چیز ہو جاتی ہے، ہمیں ایکسکیوز کر کے معافی مانگ لینی چاہیے. اس پہ ضدی نہیں ہونا چاہیے، اڑ نہیں جانا چاہیے، بدماشی نہیں دکھانی چاہیے. اس غلطی کو ہم درست کر کے اگر آگے بڑھیں گے تو غلطی نہیں رہے گی بلکہ سبق بن جائے گا. اس سے ایک اور درس ملتا ہے، جب چھوٹے ہیں تو پینسل استعمال کرتے ہیں، اس کی غلطی ریزر کے ساتھ مٹ جاتی ہے. بڑے ہوتے ہیں تو پھر پین آ جاتا ہے، تو پین کی غلطی اگر مٹ بھی جائے نا تو وہ کچھ نہ کچھ نشانات چھوڑ دیتی ہے. تو جتنے بڑے ہوتے جائیں گے غلطی کرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. نمبر 4،
اس کے اندر یہ ایک سکہ ہے کاربن. اب آپ نے سنا ہوگا، آپ نے کہا بھی ہوگا کہ کچی پینسل اور پکی پینسل یہ کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ یہ اس کی ظاہری پارٹ کو، ظاہری حصے کو نہیں کہا جاتا، اس کے اندر جو سکہ ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ پکا ہے یا کچا ہے. تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک ہے ہمارا ظاہری گیٹ اپ، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو باطن ہے، ہمارا جو اندر والا حصہ ہے نا، یہ ظاہری گیٹ اپ کے ساتھ ساتھ یہ والا حصہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. حسد، بغض، تکبر، کینہ، ریاکاری، یہ جیلسی، بعض اوقات وہ پیشن کے اعتبار سے، پروفیشن کے اعتبار سے جیلسی ہوتی ہے. بعض اوقات کلاس میں کسی ایک اسٹوڈنٹ کو تھپکی مل جاتی ہے تو وہ دوسرے جیلسی کرتے ہیں کہ یار یہ کس کو کیوں ملی، یہ تو یوں ہے یوں ہے. تو یہ بڑی گندی بیماری ہے، بڑی عجیب غلاظتیں ہیں. اللہ پاک ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. لاسٹ ون، یہ سوٹیبل سرفس ہے، یعنی اچھی جو ہے اس کے لیے لکھنے کی جگہ وہ ہے کاغذ کاپی. اس کا کام جو ہے نا وہ کاغذ کاپی بھی لکھتی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ آپ کھردری جگہ پہ، فرش پہ بھی لکھیں، کسی نہ کسی جگہ پہ لکھیں تو یہ کچھ نہ کچھ نشانات چھوڑ دیتی ہے. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض جگہ، بعض دفعہ ہماری مرضی کی سہولیات ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. ہم جو چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو میں یہ کام کروں گا، بعض اوقات ایسا ممکن نہیں ہوتا. تو ہمیں پھر بھی جو ہم سے ممکن ہے، جو ہم سے پاسبل ہے، ہمیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے، وہ پرفارم کرنا چاہیے. کئی چند خاص لوگوں کو سہولتیں دی جاتی ہیں، سہولتیں ملتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ان کے والدین کا، ان کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے. ہمیں ان کی وہ سہولتیں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے پیچھے جو قربانیاں ان کی ہوتی ہے یا ان کے والدین کی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو سہولتوں پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. جیسا ماحول ہو، جیسی سہولتیں آپ کو مل جائے، اس میں اپنا حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امید ہے کہ جو چیزیں چند پینسل سے آپ نے سنی ہیں، سیکھی ہیں، جب آپ پینسل استعمال کریں گے تو انشاءاللہ کریم آپ کو یہ باتیں یاد آئیں گی. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کر